ایسٹس کے لحاظ سے دو سوال جو میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی 5400 اپنے نیوکلیر ویپنز ہیں، وہ ہمارے ساتھ لے کے کیا کریں گے. اور دوسرا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ واشنگٹن یا نیو یارک جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے 11,000 کلومیٹر دور ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیلیوری وہیکل نہیں ہے جو ہمارے نیوکلیر ایسٹس 11,000 کلومیٹر دور. اگر آپ کی بات درست ہے تو ہیلری کلنٹن ہر دوسرے دن پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں کیوں ایک بیان داغ دیتی ہیں؟ ان کو نیوکلیر ہمارا جو پرولیفریشن کے لحاظ سے امریکہ سے بیان آتے ہیں یا اخباروں میں لیک کیے جاتے ہیں، وہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. اگر ہم امریکہ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کو موڑنے کے لیے پریشر ضرور ڈالا جاتا ہے. اگر آپ بجٹ دیکھیں، آپ امریکہ کا بجٹ کھول کے دیکھیں، اس میں $100 ملین کی ایلوکیشن ہمارے نیوکلیر اثاثوں کو سیو کرنے کے لیے کی گئی ہے. اور اس وقت ہماری جو میرا خیال ہے آپ ماریا کا جواب دے رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں، لیکن ابھی میں لاہور جاؤں گا، نذیر ناجی صاحب سے بات کروں گا. جو رؤف کلاسرا صاحب نے جو کہانی شروع کی ہے، میں اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم نذیر ناجی صاحب. جی وعلیکم السلام. نذیر ناجی صاحب، کیا آپ رؤف کلاسرا صاحب کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں کہ 1989 میں جو قوتیں آپریشن مڈ نائٹ جیکالز کے ذریعے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سرگرم عمل تھیں، آج وہی قوتیں ایک دفعہ پھر صدر آصف علی زرداری صاحب کو ڈس لاج کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہمیشہ ہی سرگرم عمل ہوتی ہے میر صاحب. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ جو 99 میں جب افواہیں اڑی تھیں مختلف کہ وہی کام ہو رہے ہیں، مڈ نائٹ جیکال والے کر رہے ہیں جو پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اور بعد میں بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح کی خبریں رکھتے تھے جیسی کہ رؤف کلاسرا صاحب نے آج دی ہے. مجھے یاد ہے، یہ تو یاد نہیں کہ آپ نے کہاں کہیں چھپائی بھی تھی، لیکن مجھے آپ نے بتایا تھا کہ یہ تیاری شروع ہو چکی ہے اور آپ میاں صاحب کو بتا دیجئے جو وزیر اعظم تھے اس وقت. میں نے انہیں بتا بھی دیا تھا، پتہ نہیں انہیں یقین آیا یا نہیں آیا، لیکن تاثر انہوں نے یہی دیا تھا کہ انہیں یقین نہیں آیا. مگر اس کے یہ 14 ستمبر کی بات ہے جب میں نے انہیں بتائی تھی آپ کی بات، اور 12 اکتوبر کو انہیں نکال دیا گیا. اسی طرح آپ کو اسی زمانے کی بات میں اور بھی یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ باتیں پھیلی تھیں تو شہباز شریف صاحب واشنگٹن گئے تھے اور وہاں انہوں نے متعدد ملاقاتوں کے بعد ایک بیان حاصل کیا تھا جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم بالکل دلچسپی نہیں رکھتے منتخب حکومت کو ہٹانے میں، اور ہم آمریت کو پسند نہیں کرتے. وہ واپس آئے اور اس کے بعد پرویز مشرف تشریف لے آئے. یہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جبکہ ایسی بے یقینی، جو کہ میرا خیال ہے یہ پہلی منتخب حکومت ہے جو انتہائی مضبوط میجورٹی کے ساتھ آئی ہے، اچھی رزلٹس کے ساتھ آئی ہے، ایسے رزلٹ کے ساتھ آئی ہے جس پر کسی کو شبہ نہیں ہے، اور پھر یہ وہ استحکام اور مضبوطی کیوں نہیں حاصل کر پائی، یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے. لیکن ناجی صاحب یہ بتائیے نا، اگر اس وقت فرض کریں کہ اس وقت بھی وہی پرانا کھیل دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، اس وقت سوات کے شہر منگورہ میں سے تقریباً تمام آبادی 80% آبادی جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر چکی ہے، اور جو ان تمام علاقوں سے جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے پشاور اور راولپنڈی کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے. تو یہ صورتحال ہے، تو اگر کوئی ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کو ہٹائے گا تو وہ ان حالات کو کیسے سنبھالے گا آکے؟ میرا خیال ہے جی کہ جو حالات بلوچستان اور فرنٹیئر کے ہیں جی، ان سے الیکٹڈ گورنمنٹ کی موجودگی یا عدم موجودگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہی قوتیں کرتی ہیں جن پر الیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی زیادہ زور نہیں چلتا. جتنا زور ان کے پاس ہے وہ آپ نے 15 مارچ کو دیکھ لیا کہ جو منتخب حکومت کے مذاکرات کی کوششیں، دھمکیاں، تیاریاں، کنٹینرز، طاقت کا مظاہرہ کچھ نہ کر سکے، وہ ایک ٹیلی فون نے کر دیا اور وہ منتخب حکومت کا نہیں تھا. نہیں، لیکن منتخب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون میں نے کروایا تھا. اچھا، آپ کو زرداری صاحب کی حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ حکومت مستحکم اور مضبوط محفوظ کبھی نظر ہی نہیں آئی. اچھا، یہ شروع ہی سے بقول اوباما صاحب ونریبل حکومت ہے. تو یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو اگر گرایا گیا تو اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہوگا؟ مجھے لگتا ہے جی امریکہ اس حکومت کے رہنے یا نہ رہنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتا.
اچھا البتہ ایک بات میں کہوں گا جی کہ نواز شریف کا کارڈ امریکہ فی الحال استعمال نہیں کرے گا. اچھا اس کا وقت آئے گا اس وقت جب جنگ کسی فیصلہ کن موڑ پہ پہنچے گی، یہ دہشت گردی کے خلاف جس جنگ کو ہم کہہ رہے ہیں، اور جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی موقع آئے گا. یہ میں نے نواز شریف صاحب سے خود ایک محفل میں کہا تھا 14 مارچ کو، جب ابھی وہ 15 کی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ تک یہ جنگ رہے گی اس وقت تک یہی حکومت شاید کام کرتی رہے. البتہ جب جنگ کے نتیجے میں مذاکرات کا مرحلہ آیا اس وقت آپ کو سامنے لایا جائے گا. جی فاروق سلیم صاحب، آپ بات لے گئے تھے نیوکلیر ایسٹس پہ، لیکن نیوکلیر ایسٹس تو ہم بعد میں سنبھالیں گے. پہلے یہ جو حکومت ہے آپ کو یہ سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میر صاحب 2003 میں نے شہید بے نظیر بھٹو سے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص کا نام بتا دیں اپنی پوری پارٹی میں جو پروفیشنل تھنکر ہو، جو بیٹھا اسٹریٹجی بناتا رہے اور جو بیٹھا سوچتا رہے. ان کے پاس ایک نام بھی نہیں تھا. نواز شریف کی پارٹی میں بھی یہی حال ہے. جب اتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی بھی پالیسی پیپر، کوئی اسٹریٹجی پیپر فورن پالیسی کے اوپر، ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر کہیں بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. اس ویکیوم کو پھر کسی چیز نے فل کرنا ہے، کسی فورس نے فل کرنا ہے. یہ نیچرل ہے. اب فوج کے پاس تو اتنا بڑا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت اسٹریٹجی بناتا رہتا ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، وہ اس ویکیوم کو فل کر دیتا ہے. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس لیے ویکیوم کو فل نہیں کر پاتی کہ ان کو کبھی پوری طرح ٹرم ہی پوری نہیں کرنے دیتے. وہ حکومت ہی ان کی کوئی مدت ہی پوری نہیں ہوتی. صاحب وہ کوشش ہی نہیں کرتی. ایک تو دیکھیں نا انٹرنل انٹرنسک کمزوریاں ان میں. دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نان ڈیموکریٹک ہیں انٹرنلی. اچھا ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں آپ مجھے کسی ایک تھنک ٹینک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تھنک ٹینک کریٹ کیا ہو پروفیشنل، جو کہ آپ کی فورن پالیسی فارمولیٹ کرے یا آپ کی ڈومیسٹک پالیسی فارمولیٹ کرے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی کمزوریوں کے ذمہ دار خود ہیں؟ انٹلیکچوئل ریزرو دیکھیں، مشرف صاحب نے اپنے 8 سال کے پیریڈ میں جو حکومت کی، کبھی بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو. میں نہیں سمجھتا کہ فوج بندوق کے زور پہ اس ملک پہ حکومت کرتی ہے یا آپ پہ اور مجھے حکومت کرتی ہے. وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو انٹلیکچوئل ریزروائر کی شارٹیج ہے اس کو استعمال کر کے ہمارے اوپر حکومت. میرا خیال ہے اکبر بگٹی صاحب پہ تو بندوق نہیں بلکہ توپیں بھی نکال لی گئی تھی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد قوم کی نظریں مرکوز ہیں سوات پر اور بونیر پر، جہاں پہ شدت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے، اور ہم اسلام آباد میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ حکومت قائم رہے گی یا نہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، یہ بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ یہ حکومت نہیں رہتی تو جو نئی حکومت آئے گی اس حکومت سے امریکہ فوری طور پہ کیا توقعات رکھے گا، کیا کروانا چاہے گا اس حکومت سے؟ دیکھیں جی، امریکہ کے پاکستان کے لحاظ سے 2-3 مفادات ہیں. اس کے اندر نہ ہی پہلے تبدیلی آئی ہے نہ بعد میں تبدیلی آئی ہے. فرق اس بات کا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت مؤثر حکومت نہیں ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ ان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ شاید وہ لیجیٹمیسی جو ہے، قبولیت جو ہے، قائم نہیں کر سکے. کیا وجہ یہ تو نہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی پارلیمنٹ ایک یونینمس ریزولوشن منظور کرتی ہے کہ ڈرون اٹیک مت کرو؟ لیکن جب صدر زرداری جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ مؤثر بات چیت نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ خالی جمہوریت جو ہے ایک محض اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. یہ ایک پروسیس ہے، اس کے ساتھ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اور یہ تمام آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اس کے بارے میں مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیر از نتھنگ ویزیبل، چاہے ان کے ذہنی قیادت کی بات ہوگی یا باقی تمام یہ چیزیں آپ کو سامنے نظر نہیں آتی، مطلب سامنے واضح طور کے اوپر نظر نہیں آتی ہیں. امریکہ کیا چاہے گا؟ میرے خیال سے امریکہ 2-3 چیزیں چاہتا ہے. میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گی. ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ یہ شاید نہیں چاہتے ہیں. میرے خیال سے امریکہ کے لیے ٹاپ کے اوپر ہے کہ جی اس دہشت گردی کی جنگ میں کتنی حد تک آپ طاقت کا استعمال کریں گے اور اس کو آپ کس طرح لڑیں گے، کیونکہ وہ نہیں ابھی تک جو کمفرٹ زون ہے آپ کی حکمت عملی میں اور امریکن حکمت عملی میں بہت فرق ہے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو افغانستان میں ان کو جو ناکامیاں حاصل ہوئی ہیں اپنے طرز جنگ کی طرف سے یا اپنی حکمت عملی کی طرف سے، وہ نہیں چاہتے کہ بڑے واضح طور کے اوپر وہ نمایاں ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی حکمت عملی جو ہے یہاں بھی قائم کی جائے. اس لیے وہ آپ کو سپیس نہیں دینا چاہتے ہیں، چاہے اس میں نیگوسیشنز کی بات آتی ہے، چاہے وہ آپ کی عسکری قوت کے استعمال کی بات آتی ہے. اس میں وہ ایک کنسسٹنسی چاہتے ہیں جو واشنگٹن کے نقطۂ نظر سے سینس کرتی، چاہے کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. دوسری بات پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، اور یہ جو بات میں آپ کہہ رہی ہوں یہ اس بات کے اوپر نہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے انریچمنٹ یا ہمارے نیوکلیر ویپنز لے کے امریکہ کے نیوکلیر ویپنز میں ایڈ کرے گا.
اگر آپ یہ بات اس کو چھوڑتے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جو دنیا کے اندر ایٹمی عدم پھیلاؤ یا عدم روک تھام کے لیے جو مختلف قسم کے جو وہ منصوبات سامنے نظر آتے ہیں، اس میں امریکہ کا خیال ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز جن کے سیکیورٹی رسک زیادہ ہیں وہ زیادہ ونریبل ہیں، اس لیے وہ ان ایسٹس کو سیف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جو $100 ملین جنہوں نے سائٹ پہ مخصوص کیے ہیں پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، اور ساتھ مسٹر لوگر کو جو پاکستان کے پوائنٹ پرسن بنایا ہے، جو سوویٹولوجسٹ ہیں، جو سوویت یونین کے اندر ایٹمی پروگرام کے اوپر جو سوویت ایٹمی پروگرام کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے رہے امریکہ کے اندر، وہ اب پاکستان کے اوپر جو بائیڈن کے ساتھ جو لوگر جو ہے پیک جو لوگر جو ہے بل سامنے آیا ہے. سو دس از اے ویری کریٹیکل فیکٹر جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات میرے خیال سے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ پیرلل